بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، معاشی صورتحال اس قدر گمبھیر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آج بھرپور انداز میں ایشو اٹھا۔ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب نے دھواں دار تقریر کی اس ایشو کے حوالے سے، اور جو حکومت بل لانا چاہ رہی ہے، جو بل پیش ہوا ہے، اس حوالے سے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ اسد عمر صاحب نے دو ٹوک جواب بھی دیا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور کیا حکومت اس قانون سازی میں آسانی سے کامیاب ہو جائے گی یا اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ جو تجاویز ہیں اس کو قبول کرے گی۔ یہ ہے آج کا موضوع۔ ساتھ ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ بھارت سے ہے کہ جہاں بھارت کی فوج کے اندر ایک انریسٹ پیدا ہو رہا ہے، اور ایک بھارت کے سابق نیول چیف نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور ایسے انکشافات سے بھرپور انٹرویو ہے کہ بھارتی فوج کو جینوسائیڈز کے لیے کہا جا رہا ہے مسلمانوں کی۔ اس حوالے سے دستخطی مہم چلی ہے اور صدر بھارت کو ایک خط لکھا گیا ہے، اس کی تفصیلات سے آپ کو ہم آگاہ کریں گے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے قازقستان کی صورتحال اور کچھ ذکر ہوگا افغانستان کا۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور گفتگو سنتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے کیا بات کی اکانومی کے حوالے سے، اور پھر اس کے اوپر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں ذرا۔ پاکستان مہنگائی کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ پاکستان کی جو معیشت جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے۔ بیکری، اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا، انڈوں کے اوپر ٹیکس لگ گیا، لال مرچوں کے اوپر ٹیکس لگ گیا، خیرخوار بچوں کا جو دودھ ہوتا ہے، ملک پاؤڈر، اس کو بھی انہوں نے بخشا، اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا۔ وزیر اعظم کو تکڑا کریں کہ وہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں IMF کے آگے، قوم کے مفاد کے لیے کھڑے ہوں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم تمام اختلافات بھلا کر اس بل میں ہم ووٹ دیں گے اگر یہ امینڈمنٹ واپس وڈرا کریں۔ اس طرح یہ بل لے کے آئے اور اس کو بلڈوز انہوں نے کیا تو ہم اس ایوان میں بھی اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور سڑکوں پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے۔ پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں۔ جب شفاف الیکشن ہوں گے تو پھر پاکستان کے کروڑوں عوام وہ ان کو عبرتناک سبق سکھائیں گے۔ جناب اسپیکر، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بنفلے کو جیب گلو کر۔ جی، اور یہ سب جو سوال جو پہلا ذہن میں آتا ہے کہ جو شہباز شریف نے کہا کہ جی اکانومی کی صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ سیکورٹی رسک بن چکے ہیں، اور ہمارے جو اس سے پہلے اپوزیشن والے کہتے رہے کہ ایٹمی پروگرام کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ واحد علاج انہوں نے بتایا کہ جی الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر ہو، اور اس کے بعد جو حکومت آئے، جو بھی حکومت آتی ہے اب اس سٹیج کے اوپر، سال بعد آ جائے، 6 مہینے بعد آ جائے، جس سطح پر ہماری معیشت جا چکی ہے، کتنا عرصہ لگے گا اس کو اوپر اٹھانے میں، اور کوئی بھی حکومت انہی کی آ جاتی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کیا کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ قطر نہیں ہوگا دیکھیں، کیا؟ میں یہ جو شعر انہوں نے پڑھے ہیں نا، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستے گلو کر لے، زیب گلو کر لے، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے، شعروں کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، عمران خان نے اس نے وعدہ کیا تھا میں گن صاف کروں گا، نہیں ہوا۔ گن صاف نہیں کیا۔ گن ڈالا کس نے تھا؟ ارے یہ تو طے کر لو نا، گن ڈالا کس نے تھا؟ 3 سال میں ایک آدمی ناکام ہو گیا، آج مان لیتے ہیں کہ عمران خان گن صاف کرنے میں ناکام ہو گیا۔ 3 سال میں گند کس نے ڈالا اس ملک کے اندر؟ 116 ارب ڈالر جو ہے وہ کون اس ملک کے بڑھا گیا؟ 204۔ آپ کے پاس سجیشن کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی سنڈ کی گٹھی نہیں ہے، کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ پاکستان کے 116 ارب ڈالر جو ہے وہ ایک دن کے اندر ختم۔ قرضہ نہیں لگائیں تو کیا کریں گے؟ بھیک مانگے؟ IMF کی روتے ہیں۔ کون ہے جو IMF میں نہیں گیا؟ کون ہے جو ورلڈ بینک کے سامنے نہیں گیا؟ کون ہے کہ جس نے جا کے کشکول نہیں پڑا؟ سب نے، خواہ وہ فوجی ہو، خواہ وہ یہ ہو۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ اس ملک کو یار بیوقوف نہ بناؤ، یہ ہم بہت سیریس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ایٹمی پروگرام آپ دے دیں گے۔ اب ایٹمی پروگرام کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے، ایٹمی پروگرام کو دے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایٹمی پروگرام چلا سکتے ہیں، دے کو نہیں سکتا، اور اس تھریٹ کو یوز کو نہیں کرنے دیتا کہ ہمارے پاس ایٹمی پروگرام ہے، ہمارے ساتھ ڈیل کرو۔ پھر 3-4 عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو اس وقت ایکسپلائٹ کرنا چاہیے۔ آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن یہ ہے کہ گزشتہ 40 سال میں پریس دیکھ رہا، 40 سال میں کبھی بھی، یعنی آفٹر رشیا کے جانے کے بعد کبھی بھی امریکہ نے اتنا پازیٹیو لا پاکستان کے حق میں پاس نہیں کیا کہ نام تک غائب کر دیا، سٹرائک آف کر دیا۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ یہاں رہنا چاہتے ہیں۔
پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کا مفاد آپ کے ساتھ وابستہ ہے. ابھی آخر اس میں بات جب ہم قزاقستان میں بات کریں گے ہم بتائیں گے کہ پاکستان چائنا کا گھیرا کیسے تنگ ہو رہا ہے, وہاں کیسے تنگ ہو رہا ہے, آپ کی حیثیت کیا ہے اس وقت. میں نہیں, آپ یہاں کھڑے ہو کے الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں. پاکستان الیکشن, پاکستان تو یہاں پر اس وقت ایک طرح کی کسے کہتے ہیں چھوٹی سی جلسے کا مکمل نہیں ہو سکتا, اتنی ہماری فرجائل پوزیشن ہے. یہ جو 400 ارب کے ٹیکس لگے ہیں, آپ مجھے عثمان صاحب بتائیں, اس موبائل پہ ٹیکس لگا, اب ایک آدمی موبائل باہر سے نہ منگوانا شروع تو آپ ٹیکس اکٹھا کر لیں گے. بچوں کا دودھ مہنگا ہو گیا, اگر بچوں کا دودھ جو ہے وہ کم آنا شروع ہو جائے تو کیا آپ ٹیکس, امپورٹس پہ ٹیکس لگا ہے نا سارے کا سارا, امپورٹس بند ہو گئی تو آپ 400 ارب نہیں کریں گے تو آپ اسٹیٹ بینک سے پیسے نہیں لے سکتے. وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمارے پیسے دو, اب وہ پہلے آپ کے پیسے دیں گے تو آپ کیا کریں گے, آپ نوٹ چھاپنے کو نہیں کہہ سکتے. اس طرح پاکستان کو سکویز کر دیا گیا ہے کہ آپ عام جسے کہتے ہیں انفلیشن نہیں بڑھا سکتے. یہ ہے. اب اس معاملے کے اندر میں آج بھی پڑھ رہا تھا CIA جو 5 مختلف طریقوں سے کسی ملک کو تباہ کرتی ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں سب سے پہلا جو کام وہ کرتے ہیں فنڈنگ دا اپوزیشن. یہ بھٹو نے الزام لگایا تھا, مجھے پتہ ہے پیسے کہاں سے آئے, اگرچہ کہ ہم اس تحریک میں تھے لیکن اب پیپرز پڑھتے ہیں. مصفا تحریک کے بارے میں الزام لگایا تھا انہوں نے, بھٹو نے لگایا. آج جب پیپرز نکلتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پہلا فنڈ کیا گیا تھا ویتنام کے اندر 1963 اور اس کے بعد گویٹمالا میں کیا گیا تھا. پھر پیپرز میں نظام مصفا کے پیپر جو ہیں وہ فنڈنگ دی اپوزیشن, تاکہ اس کا ثبوت موجود ہے. پبلک اپرائزنگ تحریک نظام مصطفیٰ کی فنڈنگ کو جو پیپرز نکالے جا رہے ہیں, امریکہ نے فنڈ کیے, بہت بڑی خبر, بہت بڑی خبر. پیپرز پرائز نکل رہے ہیں اس کے اندر سے. اچھا, ایک ویتنام ہے, گویٹمالا ہے, پاکستان کی فنڈنگ اس کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ وہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں پھر اسیسینیشن. اس میں کانگو کی اس کا مثال دیتے ہیں کہ کانگو کی انہوں نے وزیر کو مروا دو, بھٹو کو اور طریقے سے اسیسینیٹ کر دو, اس کو عدنان مندریس کو مروا دو. یہ اس طرح کے اسیسینیشن تاکہ کیوس پیدا ہو, تبھی تباہی بربادی ہو. پھر اس طرح کے ڈسٹرائنگ دی اکانومی, اس کو کہتے ہیں اکنامک اسیسینیشن. پاکستان اس تیسرے فیز سے گزر رہا ہے. پاکستان بھی گزر رہا ہے اور ترکی بھی گزر رہا ہے. ترکی نے تو کسی حد تک سنبھال لیا, بہت سنبھال لیا. میں تو حیران ہو گیا. آپ حیران ہو گئے عثمان صاحب کہ 16 روپے پہ وہ لیرا آ چکا ہوا, 15-16 آج کل 13 روپے آ گئے, 13-12 ڈالر 8.5 روپے پہ آ گیا. اب نہیں دیکھیں نا اسٹیبلائز ہے. مطلب میں پیسے جو تھے $100 میں نے کیے تھے, سارا کچھ کرا کے خرچ نہیں ہوا تھا. یہ ہوتی ہے نا اسٹیبلٹی, اکانومی پتہ چلتی ہے نا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میڈیا ٹیک اوور. اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا ہے اٹلی میں کیسے ہم نے میڈیا کو فنڈ دیے. $50 بلین تو پاکستان کے لیے اس نے رکھا تھا بش ایڈمنسٹریشن نے. $50 بلین سر, چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی. ملین ہوگا سر, 50 بلین اوور آل پاکستان کے لیے اس کے اندر کچھ تھا. اس وارلڈ کے اندر 50 بلین کچھ بھی نہیں ہے, جہاں 3000 ارب ڈالر خرچ ہو رہے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں. اس کے بعد ہوتا ہے کریٹنگ کیوس. مصدق کے بارے میں پاکستان کو اب اس سطح پہ وہ لے آئے ہیں, خواہ وہ عمران خان کے تھرو آیا ہے, خواہ وہ نواز شریف کے تھرو آیا, خواہ وہ زرداری کے تھرو آیا, اور خواہ وہ مشرف کے تھرو آیا, کہ پاکستان از ان اے اسٹیٹ آف کیوس. آپ کو آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے, میں فنانس والوں سے بات کرتا ہوں, ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. آپ کچھ عرصے کے بعد آپ نوٹ چھاپ تو لیں گے, ٹھیک ہے, لیکن کیسے چھاپیں گے؟ اسٹیٹ بینک کو تو تالا لگا. آج جو اپوزیشن نے کہا ہے, شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جس اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے کم از کم جواب دے تو کرو. اتنی پارلیمنٹ کے سامنے تو آج بھی جواب دے, کس نے کہا کہ نہیں ہے؟ کچھ بلائیں نا کوئی. اسٹیٹ بینک از آر بینک. فنانس سیکٹری جواب دے, اس کے سامنے جواب ہے. فنانس سیکٹری کا پیسہ بینک ہی, اسٹیٹ بینک از اے بینک. میرا پیسہ اگر UBL کے اندر ہو, میجر شیئر میرا ہو, 90% شیئر میرا, تو میں کہتے ہیں UBL کو یا HBL کو نہیں بلاؤں گا. پاکستان کی اس کے مدد, پاکستان کے 90% فنانس کے تو پتہ نہیں کتنے اس کے اکاؤنٹس اندر پڑے ہوتے ہیں. ایک تو پبلک کا شیئر ہوتا ہے نا, پبلک منی وہاں ہوتی ہے. ایک گورنمنٹ کا شیئر ہوتا ہے, وہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کو جب یہ کس نے کہا کہ جواب دے, بلائیں اس کو. نہیں بلاتے تو پھر دیکھی جائے گی. اگر پاکستان آرمی چیف آتا ہے تو اسٹیٹ بینک کے چیف کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بات نہیں ہے. ہوائی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, سیریس گفتگو نہیں ہو رہی. نہ وہ کر رہے ہیں, ہمارے اکانومسٹ سیریس گفتگو کر رہے ہیں, کوئی نہیں کر رہا. سچی بات بتاؤں, کوئی نہیں کرنا بھی چاہتے ہیں اس ایشو پہ کہ بات نہیں. وہ سارے دیر اور مجھے اکثریت, میں نے بڑے رسپیکٹ سے بات کروں گا. میجورٹی کوئی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہو, لیکن میجورٹی جو ہے وہ IMF ورلڈ بینک کی لائن ٹو کرتے
اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک اسٹیٹ آف اچھا، پاکستان میں جو اکانومسٹ رہے ہیں پاکستان کی گزشتہ 30-40 سالہ ہسٹری کے اندر، سارے وہیں سے کوئی ایک بندہ بتا دیں سارے وہیں کہ سے جو آئے، وہاں سے نہیں آیا اور اس نے کوئی کام کیا ہو؟ آپ دیکھیں سب سے بڑا ٹینیور جو ہے نا، سب سے سٹیبل ٹینیور وہ وزیر خزانہ کا ہوتا تھا. 4 گورنمنٹ بدل جاتی تھی، وزیر خزانہ ایک رہتا تھا. وہاں سے اس کو اوقیلی، میں حیران ہوتا ہوں کہ جب پہلے پلاٹ الاٹ ہوئے ہیں، پہلے پلاٹ جس میں ایوب خان کو 500 ایکڑ زمین ملی تھی، اس میں کوٹری بیراج کے اندر، اس میں اوکیلی جو تھا نا وہ امریکہ سے آیا تھا، اس کو بھی 500 ایکڑ ملا تھا، اور بیگم اوکیلی کو بھی انہوں نے دیے تھے 500 ایکڑ. اچھا، اتنی لاڈلی تھی وہ. تو یعنی یہ وہ لوگ شعیب جیسے آیا تھا، اس کو بلایا گیا تھا، اور شعیب نے جس طرح پاکستانی کی اکانومی کو اعتبار، پھر اس کے بعد باقی آپ آتے جائیں جتنے بھی لوگ تھے ہمارے ہاں، وہ سارے وہی سے پنڈے پڑے ہوئے، وہی سے سارے سے آئے ہوئے. یہ آخری حفیظ شیخ، یہ برزا باکر. اچھا، اسی ضیاء الحق کے دور کے اندر جو پلاننگ کمیشن کو ہیڈ کیا پروفیسر خورشید صاحب جیسے لوگوں نے، ان جیسے محبوب الحق صاحب کا نام آپ بڑے عزت و احترام سے لیتے ہیں، محبوب الحق نے، غلام اسحاق خان کا ذکر ہوتا ہے، یہ سارے اسی سے انفلوئنس تھے. نہیں، غلام اسحاق خان جو تھا نا وہ اس کو خاص طور پہ دیکھیں اس وقت وہ کہہ رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے. وہ جو رہا تھا کہ پاکستان کو اکانومی میں پاکستان کو بم بنا رہا تھا. امریکہ جو تھا ہر سال 6 مہینے بعد سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ پاکستان اٹامک بم نہیں بنا، این او سی دے رہا تھا. ٹھیک. اور فنانسز کو مینج کرتا تھا غلام اسحاق خان. ڈاکٹر صاحب قدیر صاحب کہتے ہیں کہ اگر غلام اسحاق خان نہ ہوتا تو ہمارا جو ہے بام نہ بن سکتا. ایک اور آدمی کا بھی نام لیتے تھے، بینکر تھا بہت بڑا، وہ مینج کرتا تھا سارا کو. تو پاکستان کو انہوں نے اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ پاکستان کی طرف سے آنکھیں بند کی. دیکھیں میں آپ بتاؤں، ایک پروگرام تھا 1996 میں اس پہ گیا تھا، وزٹرز پروگرام. اس کے اندر جو لومنائی کی بک دی تھی نا، اس بک میں امریکہ سے 2 آدمی گئے تھے، اور امریکہ پاکستان سے، ایک غلام محمد اور ایک غلام اسحاق خان. اچھا. اور تیسرا میں جس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ میں شاید کام آ جاؤں، لیکن میں ان کے کام نہیں آ سکا. ٹھیک. اب یہ صورتحال جو ہے اس کے اندر غلام اسحاق خان، آپ نے جو سوال کیا وہ بیسیکلی پیریڈ ہی پاکستان کا بڑا عجیب و غریب تھا. اس طرح پاکستان کو امداد بہت ملی. اچھا، اسے اگر وہ پیریڈ تھا غلام اسحاق خان والا، پھر مشرف والا بھی تو پیریڈ ہمیں ملا بھی. مشرف والا پیریڈ میں ملا. مشرف دیکھیں عثمان صاحب جس چیز کا حساب لینا چاہیے وہ لینا چاہیے ایڈ کا. آپ کا $116 ارب جو ہے نا، یہ آپ کا ہے قرضہ. آپ کو تقریباً اتنی ہی ایڈ ملی ہے، جس کا قرضہ نہیں تھا مفتا. وہ کدھر خرچ ہوا؟ وہ خرچ ہوا مشرف کے اور ضیاء الحق کے زمانے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو قرضہ کمیشن بنایا تھا اس کی رپورٹ کبھی منظر عام پہ آ جائے گی. عثمان صاحب 14 مہینے آڈٹ کروانے کا 14 میں فضول پاکستان کا بیوروکریٹ اپنی فائل کے اوپر بیٹھ کے کرے گا. یہ تو چور کے بچے ہیں سارے کے سارے. تو ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے. عثمان صاحب میں نے اس دن میں مطالبہ اسی پروگرام میں بھی کیا ہے کہ ایرک ٹوساں کی کمیٹی ہے برسلز میں بیٹھی ہوئی. اس کمیٹی کا نام ہے کمیٹی فار دی ایبولیشن آف الیجیٹمیٹ ڈیٹ. اس کمیٹی کے اندر کم از کم 250-300 ارکان ہیں جو ماہر ہیں اس چیز کے. انہوں نے ایکواڈور میں گئے تھے، 14 مہینے کے اندر 70 لاکھ فائلیں نکالی تھی اور کانٹریکٹ نکالے تھے کو 22,000. ان کی انہوں نے سکروٹنی کی تھی اور بتایا تھا کہ آپ کا 92% قرضہ جو ہے یہ غلط ہے، جعلی ہے. آپ بلا لیں اس کو کمیٹی کو، وہ مفت آنے کو تیار ہیں. مجھے کہ میں رابطہ کرواتا ہوں، مفت آ کے آپ کیسے دیں گے؟ یہاں پتہ کیا ہو جاتا ہے، نہیں یہ جو بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا مسئلہ ہے، یہ تو سینسٹیو ڈاکومنٹ ہے. یہ نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایم ڈی واسا تھا. ایم ڈی واسا میں ہم سروے کرنا چاہتے تھے پورے پاکستان، پورے کوئٹہ کی زمین کے نیچے پانی، گیما ریس سروے کہتے ہیں اس کو. تو میرا جو تھا وہ تو بعد تھا کنسلٹنٹ، وہ تھا ڈیوڈ باکس. اس نے کہا کہ ہم ہیلی کاپٹر کا سروے، اس میں کینٹ بھی آتا تھا. اور کمانڈر صاحب سے ملنے گیا تو پہلے تو انگریزی میں گفتگو تھی، پھر اس کو سائڈ پہ مجھے کہتا ہے اردو میں گفتگو کر کے کہتا ہے، بوڑھے صاحب کمال کرتے ہیں، اتنی سینسٹیو جگہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور آپ یہاں پر آ کے ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اور جو ساری تصویریں لے کے چلے جائیں گے، کیا سمجھ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، مجھے نہیں اندازہ تھا. میں آ گیا، اس کو اردو سے اندازہ ہو گیا کہ اس نے بات کیا کی. اس نے کہا ول یو گیو می اونلی 3 days. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. 3 دن کے بعد واپس آیا، اس نے اپنا کمپیوٹر کھولا، پورا نقشہ اس کے سامنے تھا. کہتا یو نو فرام ویئر آئی باٹ. میں نے کہاں سے خریدا؟ آئی باٹ اٹ فرام این اوپن مارکیٹ شاپ ان نیو دلی. یہ بہانے کرتے ہیں، چوریوں کے بہانے کرتے ہیں اپنے کہ ہم اس کو دے دیں گے. یہ سچویشن. اچھا جی، آپ جو ہمارا اصل موضوع ہے جو کہ
یہ جو اکانومی کے حوالے سے جو بھی بحث چل رہی ہے اس کو سمیٹے گا کون, اور یہ کسی رخ پہ جا رہی ہے, سر آپ مساق کے معیشت ہو رہا ہے نہیں ہو آپ رہا. کو دیکھیں جن لوگ جو لوگ ان تینوں کو لاتے رہے نا ان کو چاہیے کہ ان تینوں کو کان سے پکڑ کے ایک جگہ بٹھائیں کہ ٹھیک تینوں کو بٹھانا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے کان نہیں پکڑنا, اپنا اپنا آپ ہی نپٹو. اپنا کان پکڑے, جب تینوں میں قوم کان پکڑ کے سر کان پکڑے تب بھی اعتراض, نہ پکڑے تب بھی اعتراض, اور وہ کہاں جائے راستہ کوئی نہیں. کان پکڑے, کان پکڑ کے بٹھاؤ ان کو, جس نے جو کیا انہوں نے بٹھانا ہے اور میں بٹھانا. اچھا چلو میرے میں طاقت ہے, کسی اور میں طاقت ہے. چلے سر عثمان صاحب ایک حقیقت کو مان لیں کہ کون طاقتور ہے, مان لینا چاہیے, اوپنلی مان لینا. چلیں جی مان لیتے ہیں جی, یہاں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور انتہائی اہم ایشو ہے بھارت کا, اس پر کریں گے ڈسکشن.